الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ تھوڑے سے سامنے آ جاؤ۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، دنیا کے اندر جب بھی کبھی بگاڑ پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے معصوم بندے کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ قوم چاہے صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اندر کتنی ہی صلاحیت کیوں نہ رکھتی ہو، طاقت کے اعتبار سے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حکومت اس کی کتنی ہی بڑے رقبے پر ہو، دولت مند وہ چاہے کتنی ہو، لیکن اگر اس کے زندگی میں اللہ کا حکم اور وقت کے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور وقت کے نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ قوم ناکام ہے، اور قوم چاہے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارنے والی کیوں نہ ہو، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کو تنگ نظر آتی ہو، پریشان حال رہتے ہو، ہر طریقے سے ستائے جا رہے ہو، چمڑے ادھیڑے جا رہے ہو، اس طریقے سے ان کو پریشان کیا جا رہے ہو کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لے، اس قدر ان کو ستایا جا رہا ہو، لیکن وہ ایک اللہ کو اپنا رب اور وقت کے نبی کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مان کے راضی ہو چکے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی والی زندگی عطا فرما دے گا۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم جس کو چاہے اپنا آئیڈیل بنا لو، جس کو چاہے اپنا یہ سمجھ لو کہ میں اس کے پیچھے چل کے کامیاب ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں ہو سکتے اس وقت تک کامیاب جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہ بنا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھال لو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ ایک بہترین نمونہ، زور سے بولو نا، ایک بہترین نمونہ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کی قسم اٹھائی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت قسم اٹھانے کا یا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی کاشتکاری میں خسارہ ہو گیا، فصل لگائی تھی، اللہ حفاظت فرمائے کسی کی فصل برباد ہو گئی تو گھاٹے میں چلا گیا، اس گھاٹے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا یہاں پر۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی کوئی اچھی جاب کرنے والا تھا، اچھی ملازمت تھی اس کی، لیکن لاک ڈاؤن لگ گیا، ملازمت چھن گئی، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام اس کے ہاتھ سے ہو گیا کہ مالک نے اس کو جاب سے نکال دیا ہو، اس خسارے کا بھی ذکر اللہ نے یہاں پر نہیں کیا۔ کوئی تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، سوداگر تھا، اگر اللہ حفاظت فرمائے اس کو کسی سودے میں گھاٹا ہو گیا ہو، اس خسارے کا بھی ذکر اللہ نے یہاں پر نہیں کیا، پھر کس خسارے کا ذکر کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کا خسارہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں ذلت والی زندگی عطا کرے گا۔ خسارہ کون سا ہے؟ دنیا میں تو وہ ویسی ذلت والی زندگی گزار رہا ہوگا
کہ تنگ دست ہوگا، پریشان ہوگا، کبھی قرض میں مبتلا ہو رہا ہوگا، کبھی اولاد نافرمان ہو رہی ہوگی، کبھی بیوی جو ہے سامنا کر رہی ہوگی، کبھی کسی اور طریقے سے وہ جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آخرت کا خسارہ کیا ہوگا؟ آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ جس وقت تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا اور بے سینگ والی بکری کو بھی بلایا جائے گا کہ تجھے اس سینگ والی بکری نے ٹکر ماری تھی، تو اس سے بدلہ لے لے، تو اس سے کیا کر لے؟ بدلہ لے لے۔ ہاں، تو اس طریقے سے ان سب کے بدلے دلوا دیے جائیں گے اور ان کو حکم ہوگا کنتو ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ وہ سارے جانور، سارے پرندے، سارے درندے مٹی ہو کے ختم ہو چکے ہوں گے، اور اللہ کے نافرمان کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ لیکن وہ تو وقت گزر چکا، انسان ہے، انسان کو تو مٹی نہیں ہونا ہے آخرت میں زندہ ہونے کے بعد۔ انسان تو ایک حسرت کر کے کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھ سے پوچھ تاچھ نہ ہوتی، مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہوتی۔ اس خسارے کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب نہ دے لے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے اعمال کی کتاب پڑھتا جا اور اپنے ٹھکانے کی طرف خود بڑھتا جا۔ ایک مقام پہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ لے قرآن شریف، تو دنیا میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا اور تیرے ماں باپ کو عزت کا تاج پہنایا، عزت کے جوڑے پہنائے، یہ تو ان کا اکرام تھا، اب یہ قرآن کریم لے اور اس کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ ہاں، لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے قرآن پیش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہیں کسی نے قرآن نہیں بتایا تھا؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم نے جھٹلا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہم سے اس بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی تو کیا بنے گا؟ سوچا ہے کبھی ہم نے؟ اگر ہم سے پوچھا گیا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہیں کسی نے میری آیتیں پڑھ کے سنائی تھی؟ پڑھ کے سنائی تھی؟ ہم کہیں کہ ہاں یا باری تعالیٰ سنائی تھی۔ فکنتم بہا تکذبون، اور تم نے ان کو جھوٹ مانا تھا، تم نے عمل نہیں کیا تو جھوٹ مانا ہوگا نا، یہ کہیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو قرآن کریم آگے خود کہہ رہا ہے ربنا، جہنمی لوگ کہیں گے، اللہ کے نافرمان کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، غالبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بد نصیبی تھی، ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے سنا بھی، سمجھا بھی، اور لیکن عمل نہیں کیا، لیکن کیا نہیں کیا؟ عمل نہیں کیا۔ ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا الظالمون، اے اللہ بس ہمیں ایک بار یہاں سے نکال دے، بس ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہمیں ایک سانس بھی تیری نافرمانی میں لیں گے تو واقعی ہی ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب کوئی گنجائش نہیں ہے نکلنے کی، وہ تو دور گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھاٹے کا ذکر کیا ہے، العصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، جو لوگ سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، ایمان تو ہم سب کے پاس ہے لیکن ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بات ختم کر رہے ہیں بس انشاءاللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے کپڑے کے نقش و نگار گھس کے پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے کپڑا، بعین ہی اس ہی طریقے سے ایک وقت آئے گا ایمان بالکل بوسیدہ اور پرانا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، اس کی حفاظت کیسے کرے؟ اس کو بچائے کیسے؟ اس کو بچائے کیسے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ کہ کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اتنی دی جائے کہ جو سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں اتر آئے۔ اس کا یقین کہاں اتر آئے بھائی؟ ہمارے دلوں میں اتر آئے، ہمارا دل بن جائے، ہمارا دل یہ تسلیم کر لے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ایک لوگوں کی۔ بس یہی تو ہے اس مختصر سے دین کو سیکھنے کے لیے، بظاہر مختصر لیکن درجہ کتنا بڑا کہ اس کے بغیر نہ جنت مل سکتی ہے، نہ جہنم سے نجات مل سکتی ہے، نہ میدان حشر سے نجات مل سکتی ہے، نہ اللہ کی رضا کا پروانہ مل سکتا ہے، نہ قبر سے نجات مل سکتی ہے۔ بات مختصر سی ہے لیکن معاملہ کتنا بڑا ہے، پوری زندگی ٹھکانے دو میں سے ایک بننے ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں تو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دوسری شرط اللہ نے فوراً یہی لگائی ہے، الا الذین آمنوا کے بعد وعاملوا الصالحات، عامل الصالحات نیک عمل کون سے ہوگے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ تواصوا بالحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں حق والی زندگی گزارنی ہے، حق کی دعوت دینی ہے۔ تواصوا بالصبر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، ہمیں بھی ستایا جا سکتا ہے، ہمیں بھی تڑپایا جا سکتا ہے، جیسے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ طائف کے واقعے میں مشہور ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کہے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، سب کو چل جائیں گے بیچ میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا اور کہا کہ میں تو یہ مانتا ہوں، اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسل ایمان لائے گی۔ اگر آج ہمیں ستایا جائے، ہمیں تڑپایا جائے، ہمارے نفس کے مطابق ہمیں چلایا نہ جائے بلکہ اللہ کے رضا کے لیے چلانے میں بھی آج کل ستانا سمجھا جاتا ہے، اگر یہ حالات پیش آ جائے تو پھر صبر کرے اور اللہ کی رضا کو سمجھتے ہوئے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر والی زندگی گزاری ہے ہم بھی ایسے ہی گزاریں گے، صبر بھی کریں گے، صبر کی تلقین بھی کریں گے، اور اللہ کے راستے میں چل کے ہم سب کو دین کو سیکھنا ہے۔ تعلمنا الایمان قبل ثم تعلمنا القرآن، کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تعلمنا الایمان قبل ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور اس کے بعد پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔ تو ایمان سیکھنا ہے، ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، بڑوں کے لیے یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اس کے لیے بتائی کون کون ساتھی تیار ہے اللہ کے راستے میں اپنا وقت دے کے، اپنی جان اپنا مال لگا کے دین کو سیکھنے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ اس کے لیے ساتھی نام پیش کریں، بتائیے بھائی۔ جی ماشاءاللہ، دین محمد، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیے جی بتائیے میرے عزیز ساتھی، کیا نام ہے؟ حسین، ماشاءاللہ۔ اچھا اور بتائیے، جمعہ جی، ماشاءاللہ۔ جی اور بتائیے، جی آپ بھی لکھوا لو، نوجوان ساتھی ہو۔ اللہ کے راستے میں ارادے کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا لیکن کسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ منتخب میں روایت ہے کہ جتنا جو ہے آپ لوگوں کو ثواب مل رہا ہے اتنا ہی ان کو مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ تو مدینہ میں ٹھہرے ہوئے، ظہیر جی، ظہیر، ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، وہ تو کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ مدینہ میں۔ پھر ان کو کیسے؟ کہ ان کی نیت تھی، ان کے ارادے تھے۔ اور بتائے بھائی، کیا نام بتائے بیٹا؟ ظہیر، آپ کا؟ ندیم، ماشاءاللہ۔
جی اور بتائیں. ہاں جی جماعت ہماری آئی ہوئی ہے، ساتھ تو دیں گے نا انشاءاللہ سب ساتھ ہی.